اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایسے ہی ماضی کی باتیں یاد کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا کہ ہم لوگ بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، ہمیں بعض اوقات اپنا کیس پلیٹ کرنا نہیں آتا، ہم جان بوجھ کے کیس کو خراب کر لیتے ہیں۔ میرا ایک پرابلم ہے، کسی بندے نے بگاڑ دیا ہے کسی جونیئر نے، تو میں اس کے سینئر سے جا کے شکایت کروں گا۔ تو ہم جب شکایت کرتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے اسے لڑنے آ گیا۔ یہ لہجہ، یہ انداز بڑا عجیب ہوتا ہے، یہ وہ سینئر کو بھی اوفینڈ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بات کرنے آئے ہو تو بات اس طرح کرو کہ مجھے سمجھ بھی آئے تمہاری، تم تو مجھ سے لڑ رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چنانچہ ایک بات یاد، میں ایک آدھ واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک تو جب کبھی ایسی جگہ جائیں کسی سینئر کے پاس، جونیئر کی شکایت لے کے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو لہجہ تھوڑا سا نرم رکھے، جاتے ہی اس کے ساتھ تھوڑا سا مسکراہٹ کا تبادلہ کریں، جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ اچھے موڈ میں اور اچھی بات کرنے آئے ہیں۔ جھگڑے سے پرہیز کریں۔ عام طور پہ جب آپ جھگڑا کر لیتے ہیں نا تو زیادہ نقصان آپ کا ہوتا ہے، آپ اپنا مسئلہ حل کرنے آئے ہیں۔ آپ جھگڑا کر دیں گے تو کوئی بات آپ کی سننے کو تیار نہیں ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر اپنا جو کیس آپ نے پیش کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ کے پاس دلائل پوری طرح ہونے چاہیے۔ میتھمیٹکس جیسے منطق کا علم ہے، یہ الگوریزم سکھاتا ہے کہ آپ نے کوئی مسئلہ حل اگر کرنا ہے، میتھمیٹکس دو تین چیزیں ایک تو یہ بتاتا ہے کہ ہر مسئلے کا کوئی حل ہے، اور جو حل آپ نے نکالنا ہے نا اس کے لیے بعض سٹیپس آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، دوسرا، تو آپ اس کے لیے پوری تیاری کر کے جائیں، آپ کے پاس دلائل ہوں، آپ کے پاس آرگومنٹ ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز کرنے جائیں اس کے لیے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں۔ ڈاکومنٹڈ ثبوت جو ہے نا وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل جیسے الیکشن کا دور ہے تو جن کے پاس فارم 45 ہیں اور پورے ہیں وہ بڑا ڈٹ کے بات کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بہرحال اسی طرح۔ چنانچہ یہ ایک خاص سلیقہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں ماڈل ٹاؤن رہتا تھا ان دنوں، تو صبح صبح میرا ایک اسٹوڈنٹ آ گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں جب الاٹمنٹ ہوئی ہے تو بعض کوٹھیاں تو بڑی تھی جو لوگوں کو، چند کوٹھیاں ماڈل ٹاؤن میں ایسی ہیں جہاں پہ کچی آبادی ٹائپ لوگوں نے نا مکان بنا لیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان۔ ان میں ایک ایسی کوٹھی میں جو کچی آبادی کی شکل، میرا ایک اسٹوڈنٹ رہتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا کہ سر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، میں غریب آدمی ہوں، ہم نے ایک کمرہ بنانا تھا، وہ بنایا ہے تو ابھی چھت تک نہیں پہنچے تھے تو وہ آ کے گرا گئے، ہمارا بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا یار تو کمرہ کی اجازت دینی ہوتی ہے کچھ، کہتا نہیں سر وہاں کوئی ضرورت ہی نہیں، سب نے بنائے ہوئے، ساروں نے بنائے ہوئے، تو ہمارے ساتھ صرف زیادتی کی ہے، کسی کو انہوں نے کبھی کمرہ نہیں گرایا، صرف میرا کمرہ گرا دیا۔ دیکھیں کتنی زیادتی ہے۔ یا تو ایک جیسا سلوک انہیں کرنا چاہیے، یہ بات تو اس کی ٹھیک تھی کہ سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک بندے کا مکان کیوں گرا دیا گیا؟ تو مجھے اس نے ضد کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کا وہ بندہ واقف ہے، تو اس سے چلے، میں چل پڑا اس کے ساتھ۔ دفتر پہنچے، بڑے اتفاق سے ملا دوست، میں نے اسے کہا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس بار خردار کو کوئی پرابلم ہے؟ تو وہ کہتا بیٹا بتاؤ۔ وہ اٹھا، جی آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اس نے سمجھا شاید میں کوئی بڑی توپ ہوں جو چلا گیا اس کے ساتھ اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ، تو اسے کہتا آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، میرا آپ نے گھر گرا دیا۔ وہ ہنسا، اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے جو اللیگل تعمیر ہوتی ہے وہ ہم نے گرانی ہے۔ کہتا باقی ساروں کے نہیں گزارے؟ کہیں نہیں آپ نے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہاں 10-11 سال مجھے ہو گئے،
تم پچھلے 25 سال سے کوئی ایک تعمیر بتا دو جو ہوئی ہو اور ہم نے نہ گرائی ہو. کہتا ہے جی سب بنے ہوئے ہیں جی، ایسے جھوٹ بولتا ہے. اب وہ تھوڑا سا تمیز اور بدتمیزی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ بھی مینٹین نہیں کر رہا تھا. میں نے اسے پھر کہا، میں نے کہا یار بات سنو، میرے ساتھ آئے ہو نا تو تحمل سے بات کرو، پیار سے بات کرو، کیا مجھے ایکسپلین کرو، مجھے بھی اور انہیں بھی کنونس کرنے کی کوشش کرو. یہ تو کوئی چیز نہیں کو کہو بس یہ ہو گیا تو غلط ہو گیا، کیسے غلط ہوا یہ ثابت ہمیں کرنا ہے. تھوڑی دیر سوچنے لگا، کہتا ہے جی وہاں بڑے مکان بنے ہوئے ہیں، ہر مکان والوں نے پیچھے ایک ایک دو دو کمرے ہیں، آگے جگہ جو تھی اس پہ ایک ایک کمرہ سب نے بنا لیا. وہ بندہ کہنے لگا جی میں نے ابھی کہا کہ میں 25 سال سے یہاں ہوں، کوئی ایک اینٹ اگر بھی لگی ہے نا تو ہم نے اینٹ کے ساتھ پہلی بھی 2 اینٹیں گرا دی ہیں تاکہ اس بندے کو سبق آئے کہ اس نے اینٹ یہاں نہیں لگانی. یہ ماڈل ٹاؤن کے چہرے پہ ویسے ہی ایک کچی آبادی بنی ہوئی داغ ہے، اتنی صاف ستھری آبادی میں، لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے، جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چھیڑ نہیں سکتے. تو یہ بندے جو ہے یہ غلط کہتا ہے، ہم نے کوئی ایک اینٹ نہیں لگنے دی. تو مجھے کہتا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، افسری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، 1947 سے بنے ہوئے ہیں گھر. میں ایک سیکنڈ میں نے کہا 1947 سے بنے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے ہاں جی. تو میں کہا اب کو بنا؟ کہتا ہے اب تو پتہ نہیں، اب نہیں بنا ہوگا لیکن 1947 سے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے انہیں کہا میں کہا برادر معذرت چاہتا ہوں، پھر کسی وقت آؤں گا، گپ شپ ہوگی. اس وقت میں باہر آیا. میں کہ یار بڑے امک ہو، 1947 میں تو جو ہوا اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے. 47 میں اگر آپ کے آگے کسی نے گھر بنا لیا یا 4 کمرے بنا لیے ہیں تو انہیں آج کے بنی ہوئی تعمیر سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے. کہتا جی بات تو ایک ہی ہے، 47 میں بنا لیا آج بنا لیا. میں نے کہا نہیں ایک بات نہیں ہے، لیکن بڑی سمجھانے کے باوجود اسے بات سمجھ نہیں آئی. بہرحال وہ اس کا کچھ نہیں بنا، اس لیے کہ جو بندہ ریزنیبل نہ ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، میرا ایک کولیگ تھا، مجھے کہتا ہے میرے والد صاحب دکان کرتے ہیں، یہ پرچون کی دکان ہے، بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، دودھ رکھا ہوتا ہے. تو پلانگ کمپنی انہیں دودھ دے کے جاتی ہے تو ان کا دودھ 4-5 دن میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن سامنے ایک دکاندار ہے، اس کے پاس اتنا دودھ ہوتا ہے کہ وہ 8 دن تک خریدتا رہتا ہے. تو ذرا آؤ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور انہیں کہہ کے آتے ہیں کہ اسے دودھ جو ہے نا کم دے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہمیں کم ملتا ہے اور وہ زیادہ لے لیتا ہے. ہم دونوں کولیگ تھا، گپے لگاتے ہوئے وہاں چلے گئے. انہیں کہتا ہے کہ جی میں فلاں دکاندار جو ہے میرے والد صاحب ہیں، سامنے ایک اور دکان ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. تو انہوں نے کہا اسے آپ دودھ زیادہ دیتے ہیں، ہمیں کم دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی شرط نہیں رکھی، ہم ہفتے میں 1 دن سپلائی دینے آتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ 7 کی بجائے 10 دن کا دودھ لے لیں. کہتا ہے جی ہم کیوں 10 دن کے انویسٹمنٹ کریں، ہم اتنی کرتے ہیں جو 4-5 دن میں ختم ہو جائے. اس نے کہا یہ تو کمپنی کا رول ہے کہ جو جتنا مانگے اسے دے دو، وہ 10 دن رکھے، 15 دن رکھے، 20 دن رکھے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اپنی سیل سے غرض ہے. تو آپ بجائے اس کا کوٹا بند کرانے کے، آپ کریں کہ آپ 2 دن کا کوٹا زیادہ لے لیں، آپ کے پاس دودھ پڑا ہوگا. کہتا نہیں ہم تو زیادہ نہیں لے سکتے. اس نے کہا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے کہوں کہ چونکہ وہ کم لیتے ہیں تو آپ بھی کم لیں. کہتا نہیں بس جتنا ہمیں دیتے ہیں اتنا ہی انہیں دیں. وہ اسے لاکھ سمجھاتا رہا کہ بھائی کمپنی کی پالیسی یہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی چیز کو سیل کرنا ہے. جو بندہ جتنی زیادہ سیل کرے گا ہم خوش ہوں گے، روک تو نہیں سکتے. لیکن وہ وہاں پہ اچھا خاصا اس نے جھگڑا کر، بڑی مشکل سے وہ اسے نکال کے باہر لے آیا. وہ 2 سال تک میرے ساتھ نہیں بولا کہ میں گیا تھا کہ یہ بھی انہیں گالیاں نکال کے آئے گا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا، میں اکیلا ہی لڑتا رہا. اب میں اسے کیا بتاؤں کہ میں جھگڑالو بھی ہوں، لڑتا بھی ہوں، لیکن تھوڑی سی عقل بھی ساتھ استعمال کر لیتا ہوں. تو کائنڈلی جب آپ کہیں جائیں، کسی
جگہ اپنا کیس پلیٹ کرنے تو تھوڑا سا منطق کا ساتھ لیں، تھوڑا سا عقل بھی استعمال کریں، شعور کا استعمال کریں، اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کی بلائی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔